ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی قائد اعظم کی شخصیت اور ان کی جد و جہد کے حوالے سے۔ اس گفتگو میں ریڈ کلف ایوارڈ کے متعلق بہت ساری اہم معلومات آپ تک پہنچی کہ یہ کیا تھا اور اس دوران میں کیا کیا سازشیں جو ہے وہ پاکستان کے نقشے کے ساتھ کی گئیں۔ ہم دوبارہ اسی بات کو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں گفتگو میں فرید ملک صاحب۔ جی ملک صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ سارا نقشے کے اوپر بتایا کہ پاکستان کے علاقے فیروز پور، زیرہ، ان کو سازش کے تحت 9 اگست کی رات کو کاٹ دیا گیا۔ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی آپ بتائیے کہ پنجاب میں تو یہ نقصانات ہوئے نقشے کے جو رد و بدل کیا گیا، اس میں بنگلہ دیش جو تھا وہاں پر ہمیں کیا نقصانات ہوئے؟ وہاں تو عالم صاحب اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اصل میں یہ ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے ہمیں چودھری صاحب سے بھی ملی۔ چودھری محمد علی جو ہیں وہ اس وقت میں لاء کا اسٹوڈنٹ تھا کراچی میں، اور اپنے چودھری محمد علی صاحب اپنی وزارت سے پرائم منسٹر تھے 1956 کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنوایا تھا، تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور وہ اکثر اسٹوڈنٹس کو ملتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کلکتہ امپارٹنٹ پورٹ تھی، جس میں یہ نہایت ہی امپارٹنٹ پورٹ تھی، جو کہ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش میں وہ ایک ہی پورٹ تھی، اس کے پاس سے اس کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور پاکستان یہ چاہتا تھا، قائد اعظم نے بھی کافی جد و جہد کی اور انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ پورٹ جو ہے یہ پاکستان کا حق ہے، پاکستان کو ملنا چاہیے۔ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش جو اب ہے، اس کی ساری جوٹ جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوتی تھی، لیکن کارخانے جتنے بھی تھے وہ سارے وہ اس میں کلکتہ میں تھے۔ اور کلکتہ کا جو ہنٹر لینڈ ایریا ہے، ہنٹر لینڈ ایریا میں سارے مسلمان تھے، جو کہ وہ انڈسٹریل ایریا تھا، اس میں سارے مسلمان تھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منڈل، آپ نے نام سنا ہوگا، منڈل یہ شیڈول کاسٹ جو کلکتہ کی شیڈول کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اگر مسلمانوں کو اور شیڈول کاسٹ ان دونوں کو ملا لیا جائے، شیڈول کاسٹ کا جو لیڈر تھا وہ منڈل تھا، جو کہ مسلم لیگ کا نہ صرف ممبر تھا بلکہ منسٹر بھی تھا، اور بعد میں وہ اسمبلی کا اسپیکر بھی کچھ دن رہا۔ تو وہ قائد اعظم اس کو بہت پسند کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی تجویز رکھی تھی کہ اگر یہ دونوں مل جائیں اور ہم پلیبیسٹ کرا لیتے ہیں، کلکتہ کا پلیبیسٹ کرا لیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ، ہم شور کہ وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ لیکن اس پروپوزل کو ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ نہیں یہ کمیشن کا کام ہے اور یہ آپ کا کام نہیں ہے اور وہ کرے گا۔ اچھا، اس کا آپ دیکھیں کہ 1950 میں جا کے جھوٹ ہمیشہ جو ہے جھوٹ رہتا ہے اور سچ کسی نہ کسی مقام پہ نکل آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سردار پٹیل نے 1950 میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کلکتہ ہم سے کون لے سکتا ہے؟ اچھا، کلکتہ تو ہم سے، یہ تو سب سے پہلی شرط تھی کہ سب سے پہلے کلکتہ ہمارے پاس آئے گا اور پھر پارٹیشن کے حق میں ہم فیصلہ دیں گے اور سائن کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلے سے گارنٹی دے دی گئی تھی جی کہ کلکتہ تمہارا ہے، پردہ کہ کلکتہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، کلکتہ تمہارا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی مطلب جوٹ کی پیداوار تھی وہ ساری وہاں جاتی تھی۔ اور ہمارا یہ علاقہ جو اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا اور اب بنگلہ دیش ہے، وہ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، لیکن وہ سارے علاقے کا نقصان اس وجہ سے پہنچا کہ کلکتہ جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا گیا، بنگال سے کاٹ کے اس کو جو ہے انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عالم صاحب میں آپ کو اور عرض کروں کہ اب یہ دیکھیے، یہ ایکچوئل باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہے آپ کا کلکتہ، کلکتہ یہ تو چلے گیا، یہ کلکتہ ہے۔ کلکتہ جو ہے یہ کلکتہ ہے، یہ کلکتہ جو ہے یہ انہوں نے اس کو کاٹ کے ویسے ہی دے دیا۔ اور پھر دیکھیے کہ مرشد آباد میں میجارٹی مسلمانوں کی تھی، اور سملرلی نادیہ ڈسٹرکٹ میں مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی تھی۔ اور پھر یوں کہ یہ رستہ جو ہے
یہ آگے جا کے آپ کے نینی تال اور دوسرے جو علاقے ہیں دارجلنگ وہاں پر بھی مسلمانوں کی آبادی تھی یہاں پر، اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ہم سے کاٹ کے اس کو یہاں سے کاٹ کے یہ ریڈ لائن جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو علاقے ہیں وہ، اور پھر جو یلو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا جو بنگال میں تھا، یہ بنگال میں تھا، یہ سارا حصہ جو ہے یہ کاٹ کر جو ہے یہ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کا حصہ ہے جو انہوں نے ہم سے چھین کے ان کو دے دیا۔ یعنی یہاں پر تو یہ ہے کہ نادیہ کے ولیجز پہ جھگڑے ہوئے کہ فلاں ولیج جو ہے وہ انڈیا کو چلا جائے گا، اور وہاں دوسرا ولیج جو ہے اس کی کافی لمبی لسٹ ہے کہ یہ اس میں چلا جائے گا۔ بعد میں انہوں نے چٹاگانگ ہل ٹریکس میں کچھ علاقہ ہمیں دیا جس پہ نہرو نے بہت ہی زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیوں، کیونکہ اس میں زیادہ تر بدھ مت کے لوگ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا جو ان کا ربط ہے وہ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ زیادہ بنتا ہے، تو وہ انہوں نے تھوڑا بہت کمپنسیٹ کیا۔ لیکن کلکتہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی اور بہت بڑا یہ ہمارے لیے نقصان تھا کہ جو ہم یہاں پر کھو گئے، اور پھر مرشدآباد، نادیہ اور یہ جو رستہ آگے جاتا ہے دارجلنگ کی طرف، وہاں پر ہم نے کافی نقصان اٹھایا۔ اچھا دیکھیے آپ کہ جب ان کا کوئی چھوٹا سا علاقہ اگر پاکستان میں دینے کی بات کی تو وہ اگریسو ہوئے، پروٹیسٹ کیا، اور جب پاکستان کے اتنے بڑے بڑے علاقے اور بنگلہ دیش میں جو شامل تھے ان کو کاٹ کر جب ان کو دیا تب انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ سلٹ جو ہے، سلٹ کو بھی یہ انڈیا میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے، سلٹ کے مسلمانوں نے، انہوں نے پھر پاکستان کو چوز کیا۔ سملرلی جیسے اب آپ کے فرنٹیئر میں جو اس وقت آپ کے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، تو اس میں بھی پلیبسٹ ہوا اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، بلوچستان میں بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہاں پر ایک میرا سوال ہے ملک صاحب کہ جب اتنی بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی تھیں پس پردہ، اور پھر یہ ہے کہ نقشے میں تغیر و تبدل کیا جا رہا تھا، اور سازش کے تحت وہ علاقے پاکستان سے نکال کر انڈیا میں شامل کیے جا رہے تھے، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو ان چیزوں کا علم تھا؟ اور اگر تھا تو پھر انہوں نے کیا ریئیکشن دیا؟ عالم صاحب پاکستان، قائد اعظم صاحب کو سب کچھ علم تھا، اور قائد اعظم صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے جیب میں بہت زیادہ سکے ہیں، لیکن یہ اکثر یہ سکے جو ہیں یہ کھوٹے سکے ہیں۔ اللہ، ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں لیاقت علی خان، اپنے نشتر، چودھری محمد علی، منڈل بھی کافی سنسیئر انسان تھا، چودھری رحمت علی، چودھری رحمت علی تو وہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تھا، لیکن یہ اس جدوجہد میں سارے ساتھی تھے، سب شامل تھے۔ ہاں، تو یہ اصل میں چودھری رحمت علی کا تو ایک علیحدہ مقام تھا کہ وہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھے، وہ اپنے طور پہ ان کے اپنے آئیڈیاز تھے، اس پہ کسی وقت پھر بحث ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ جناح صاحب کی حالت یہ تھی کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اچھا، سوپ پہ ان کا گزارا ہوتا تھا، اور بے انتہا بیمار تھے، اور 42 میں ہی ان کو ٹی بی ہو گئی، اچھا، اور 42 سے بھی پہلے، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر پٹیل تھے، انڈین ڈاکٹر تھے، بمبئی کی کمیونٹی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس چیز کی اطلاع جو ہے یہ باہر نہیں جانی چاہیے، حتیٰ کہ میری سسٹر کو بھی نہیں پتہ کرنا چاہیے۔ تو وہ تو اتنے مصروف تھے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بعد میں